بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے نام رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر نام کس طرح رکھے جائیں، اس کی تفصیل میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم وہ نام ہیں جو قرآن و حدیث میں غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ غنی، حق، حمید، طاہر، جلیل، رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔ ان کا استعمال قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے لیے بھی ہوا ہے، لہٰذا ایسے صفاتی نام بندوں کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری نہیں۔ دوسری قسم وہ نام ہیں جو قرآن و حدیث میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے لیے ان کا استعمال ثابت نہیں ہے۔ رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے نہیں آتے، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ کسی کا نام رکھنا ہو تو ان کے ساتھ عبد کا لفظ ملانا ضروری ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد السبحان، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد الغفار وغیرہ۔ بعض لوگ لا علمی یا لاپرواہی کی بنیاد پر عبد الرحمن کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الخالق کو خالق، عبد الغفار کو غفار کہہ کر پکارتے ہیں، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔